بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے 2 ماہ سے تقریباً میں آپ کی خدمت پہ حاضر نہیں ہو سکا، کچھ ربیع الاول شریف کی مصروفیات کی وجہ سے اور کچھ شیعہ اور قادیانیوں نے کچھ رپورٹنگ کی وجہ سے ہمارا ایک آفیشیل پیج بھی بین کروا دیا، جس وجہ سے میں کچھ معروضات عرض نہ کر سکا۔ پچھلے دنوں ایک پیغام علمی کتابی دوست کا، علم والے کا میری نظروں سے گزرا۔ حضرت قبلہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے کروٹ جنت نصیب فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ ان کے جنازے پہ اس نے کچھ بکواسیات کی۔ اس نے کہا جی کہ بڑے جنازے ہونا یہ کوئی حق کی دلیل تو نہیں ہوتا، پھر کیا ہو گیا جب بڑا جنازہ ہو گیا اگر ان کا، اور ان کا جنازہ صرف تاریخ لاہور ہی نہیں بلکہ تاریخ پاکستان نہیں، تاریخ اسلام کا ایک بہت بڑا اور عظیم جنازہ تھا۔ وہ کہتا نہیں پھر کیا ہو گیا اگر جنازے بڑے ہو گئے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے فرمایا تھا باطل فرقے والوں کو، معتزلہ کو، جو خلق قرآن کے قائل تھے، آپ نے فرمایا تھا بیننا و بینکم یوم الجنائز، فرمایا تمہارے اور ہمارے درمیان فرق جنازے والے دن کریں گے۔ دنیا دیکھے گی تمہارے جنازے میں کون آتا ہے، اور دنیا یہ بھی دیکھے گی احمد بن حنبل کے جنازے میں کون آتا ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے کو دیکھ کر کئی لاکھ کافر کلمہ پڑھ کے حضور کا غلام بن گیا تھا، مسلمان ہو گیا تھا۔ آپ کا جنازہ ایسا تھا، کافروں نے جن کے جنازوں کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا۔ اب یہ تو وقت بتائے گا اس یتیم العلم جیلم کے ملا کی جنازے کے اندر کتنے لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں۔ ہم نے تو وہاں پر جنازے میں لوگوں کو دھاڑے مارتے دیکھا، وہ لوگ جنہوں نے شاید کبھی ایک آدھ بار انہیں زندگی میں دیکھا یا سنا تھا، وہ بھی چیخے مار مار کے روتے تھے۔ یہ وہ محبت اسلام تھی جو رب نے ان کے سینوں میں مصطفیٰ کی غلامی کا صدقہ بھر دی تھی۔ اچھا، اب جنازے بڑے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ امام احمد بن حنبل نے فرمایا بڑے جنازے فرق کر دیں گے۔ اب اس قول پہ وہ کہنے لگا نہیں، امام احمد بن حنبل کا یہ جو قول ہے نا، اس کی کوئی علمی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، یہ کوئی علمی بات نہیں ہے، یہ تو بس یوں ہی بغیر علمی انہوں نے علمی بات نہیں، غلط علمی بات نعوذ باللہ کر دی، اس کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ اماموں کے امام، مسلمانوں کے 4 بڑے اماموں میں سے ایک امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کہا جا رہا ہے کہ ان کی جو بات ہے وہ علمی بات نہیں ہے۔ کون امام احمد بن حنبل؟ امام مسلم اپنی صحیح مسلم کے اندر کوئی حدیث جس احمد بن حنبل کے دستخط کے بغیر درج ہی نہیں کرتے، وہ امام احمد بن حنبل، یہ جن کے بارے میں والے دے بخاری میں یہ لکھا ہے، مسلم میں یہ لکھا ہے۔ اور مسلم والے نے اپنی حدیثیں کس استادوں کے دستخط کے بغیر کن کے نہیں لکھی، وہ 4 ہیں جن میں نمایاں نام امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو یہ کہتا نہیں ان کو تو بات ہی علمی نہیں تھی۔ مجھے نبی علیہ السلام کا فرمان یاد آیا، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 59، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث لکھتے ہیں، نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ کہ قیامت کب آئے گی؟ قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا ضیعت الامانہ، فرمایا جب امانت ضائع ہو جائے، فانتظر الساعہ، تو پھر اس وقت قیامت کا انتظار کرنا۔ قال کیف اضاعتها، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ امانت ضائع کب کی جائے گی؟ کیسے امانت ضائع ہوگی؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا وسد الامر الی غیر اہلہ فانتظر الساعہ، فرمایا جب معاملات غیر اہل اور نااہل لوگوں کی طرف سپرد کر دیے جائیں، جب مسندوں پہ نااہل لوگ بیٹھ جائیں، فرمایا بس قیامت کا انتظار کرنا، پھر قیامت بڑی قریب ہوگی۔ اب اس کی تشریح کے اندر حضرت امام ابن حجر اسقلانی، یہ میرے ہاتھ میں فتح الباری ہے، اس کی پہلی جلد ہے، صفحہ نمبر 190 ہے، اس کے اوپر امام ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من اشراط الساعۃ ان یلتمس العلم عند الاصاغر، فرمایا قیامت کی ایک نشانیوں میں سے نشانی یہ بھی ہے کہ علم کمینے اور ذلیل حقیر لوگ علم بیان کرنے لگ جائیں گے، اور لوگ ان اصاغر سے علم لینے جائیں گے۔ اور صحیح ابن حبان کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا البرکۃ مع اکابرکم، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے۔ ہمارے سنیوں کے بڑے کون ہیں؟ ہمارے بڑے امام ابو حنیفہ ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا میرے غلاموں، ان قریب قیامت کے دن، قیامت کے قریب کچھ دجال کذاب جھوٹے لوگ آئیں گے، وہ تمہیں ایسی ایسی باتیں بتائیں گے نہ تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے آباء و اجداد نے سنی ہوں گی، فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، فرمایا ان سے اپنے ایمانوں کو بچا کے رکھنا۔ آخر کے اندر میں یہ بات عرض کروں کہ اللہ والوں کے جنازوں میں فرشتوں کا ہجوم ہوتا ہے۔ یہ کہتا نہیں بڑا جنازہ تو مدودی کا ہوا تھا، دوسرے نمبر پہ بڑا جنازہ ڈاکٹر اسرار کا ہوا تھا، ڈاکٹر اسرار صاحب کا تو اب نعوذ باللہ چہرہ بھی نہیں دکھایا گیا تھا بعد کے اندر۔
کیوں نہیں دکھایا گیا تھا؟ یہ اس علمی کتابی سے پوچھنا چاہیے کہ کیوں نہیں دکھایا گیا۔ ہمارا کوئی اللہ کا ولی، کوئی عالم دین ایسا نہیں ہے جو دنیا سے چلا جائے اور چہرہ نہ دکھایا جائے۔ اور حضرت قبلہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ 2 دن ان کا جسم اقدس خاکی پڑا رہا، 2 دن پوری دنیا سے لوگ آتے رہے، زیارت کرتے رہے۔ ہم نے ان کے تابوتوں پر یہ نہیں لکھا کہ بوجہ طبعی امراض میت کا چہرہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، نہیں، ہمارے بزرگوں کو تو 60 سال بعد بھی مزار کھلے، ان کے کفن بھی تازہ نکلے، پھولوں کی پتیاں بھی تازہ نکلی۔ نبی علیہ السلام کے ایک صحابی تھے حضرت معاویہ بن معاویہ المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میرے ہاتھ میں تفسیر در منصور ہے، اس کی آخری جلد ہے، اس کے اندر امام طبرانی کے حوالے سے حضرت ابو امامہ روایت کرتے ہیں، حضور غزوہ تبوک میں تھے، معاویہ بن معاویہ المزنی کا وصال ہو گیا، وہ فوت ہو گئے، تو حضرت جبریل امین آئے، عرض کی یا رسول اللہ آپ کا صحابی فوت ہو گیا۔ آقا کریم علیہ السلام کو غم ہوا، جبریل علیہ السلام نے عرض کی حضور کیا آپ اس کا جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ جبریل علیہ السلام نے پر رکھا، حجابات دور ہو گئے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، حضور نے صف بنائی، صحابہ کرام نے بھی صف بنائی، آقا کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں پر میرے غلام کا جنازہ پڑھنے کے لیے مدینہ طیبہ میں 70,000 فرشتے کی جماعت آئی۔ اور پھر بعد میں حضور علیہ السلام نے فرمایا اے جبریل یہ معاویہ کیا کام کرتا تھا؟ معاویہ بن معاویہ المزنی رضی اللہ، یہ کیا کام کرتا تھا کہ 70,000 فرشتوں کی جماعت رب نے اس کے جنازے میں بھیجی؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے قل هو اللہ احد رب تعالیٰ کا قرآن پڑھتا تھا، جس کی وجہ سے رب نے یہ کرامت عطا فرمائی۔ صاحبو جو رب کا قرآن اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتا رہے، اس کے جنازے میں تو 70,000 فرشتہ آئے، تو جو ساری زندگی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے صاحب قرآن کی عزت و عظمت پر پہرا دیتا چلا جائے، اس کے جنازے میں فرشتے کیوں کر نہیں آ سکتے؟ رب تعالیٰ ہمیں ہمارے اکابر کی محبت الفت نصیب فرمائے۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا تھا بیننا و بینکم یوم الجنائز، تمہارے اور ہمارے درمیان فرق جنازے والے دن کریں گے۔ حضرت علامہ کا جنازہ بھی پوری کائنات نے، دنیا نے دیکھا، اور انشاءاللہ اس جیلم کے یتیم العلم کا جنازہ بھی دنیا دیکھے گی۔ اس وقت پتہ چل جائے گا کون حق پر تھا کون باطل پر تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔